حضرت سلیمان کی امت کے ولی کا نام آصف بن برخیا کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑا ہوا؟ ایک ولی کھڑا ہو گیا۔ ولی نے کھڑے ہو کے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے حکم دے میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی بارگاہ میں جناب حضرت آصف بن برخیا کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت عطا فرمائے میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر کے اندر لاؤ گے؟ کہنے لگا آپ ادھر پلک جھپکیں گے ادھر میں وہ تخت لے کے آ جاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، پھر ایک نئی تقریر لے کر کے آیا ہوں اور تقریر کو پورا سنیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ غلام نے کاسا لے جا کر کہہ دیا انا ساگر چل تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم میرے خواجہ خود نہیں آئے، غلام کو بھیجا۔ سرکار غریب نواز نے خادم کو بھیجا۔ تاریخ بتاتی ہے خادم نے کاسا ہاتھ میں لیا، انا ساگر کے قریب پہنچ گیا، جا کر کہہ دیا اے انا ساگر چل تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے، اجمیر کے راجہ نے بلایا ہے، ولیوں کے تاجدار نے بلایا ہے، ہندوستان کے تاجدار نے بلایا ہے۔ خدا کی قسم ادھر غلام نے جا کر کہا تھا تاریخ گواہ ہے انا ساگر نہیں بلکہ اجمیر کے سارے ندیاں، سارے ندی نالے، سارے تالاب سمٹ کر میرے سرکار غریب نواز کے پیالے میں آ گئے، ایک کاسے میں آ گئے۔ اور سرکار غریب نواز نے دنیا کو بتا دیا کاسا چھوٹا ہو تو کاسے پہ نظر نہ رکھنا، نظر اس بات پہ رکھنا کہ یہ کاسا کہاں سے آیا ہے، اس پیالے کو نسبت کس سے ہے، اسے بھیجا کس نے ہے۔ قلندر پہ نظر ڈالنا، قلندر کی زندگی کو دیکھنا، قلندر کا اسٹیٹس پتہ لگ جائے گا، اللہ کے ولی کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اے لوگوں، ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر پروردگار نے ولیوں کی شان بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ نے ولیوں کی شان، ان کا اسٹیٹس بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز سے ولیوں کی شان بیان کی۔ آج ہم ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں، اولیاء کے اسٹیٹس پہ بات کرتے ہیں، کرامتوں پہ بات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی علماء کہانیاں سنانے لگتے ہیں۔ یہ نئی نسل ہماری نوجوان یہ یوٹیوب، فیس بک یہ سب دیکھتے ہیں، اس پر بہت سارے لوگ ہیں جو ورغلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہانیاں، کرامتیں، من گڑت قصے سنا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ساری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا کی قسم میں قرآن پڑھ کے سناؤں گا، قرآن سے ولیوں کا مقام بھی بتاؤں گا اور قرآن سے کرامتیں بھی سناؤں گا۔ اگر نہ سنا ہوں تو کہنا، مگر آج سن کے جانا، ساری دنیا کو بتانا یہ قصے کہانیاں نہیں ہے، کرامتیں تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرامتیں تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس کا ذرا سا آپ کو پس منظر پہلے میں سنا دوں۔ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی حکومت، بادشاہی، سلطنت عطا فرمائی، نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ جانتے ہوں گے 4 بادشاہ دنیا میں گزرے۔ کتنے؟ 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے ساری دنیا پہ کوئی ایک خطہ نہیں بچا ان سے۔ معاف کرنا، میری تقریر میں آپ کو کامیڈی نہیں ملے گی، ہنسی مذاق یہ سب نہیں ملے گا، میں قرآن سناؤں گا، اگر سمجھ میں آئے تو سننا آپ۔ 4 بادشاہ ایسے ہوئے جنہوں نے پوری روئے زمین پر پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ان 4 میں 2 مومن ہیں، 2 غیر مومن، 2 صاحب ایمان، 2 وہ جنہیں ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اے میرے عزیزو غور کرو، ساری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ، 4 لوگ۔
परवरदिगार आलम ने रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई। दो साहिबे ईमान, दो मोमिन। कौन है वो दो मोमिन? एक अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। परवरदिगार ने कायनात की बादशाही, कायनात की सल्तनत अता फरमाई। हवा भी आपके हुक्म पे चलती है, जिन्नात भी आपके हुक्म पे काम करते हैं, चरिंदो परिंद भी आपकी गुलामी और इताअत करते हैं। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने शान अता फरमाई। और दूसरे जो नेक साले और मोमिन बादशाह हुए, जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है, उन बादशाह का नाम हजरत सिकंदर जुल्करनैन है। हजरत सिकंदर जुल्करनैन जिन्होंने याजूज और माजूज जो कौम है उसको कैद कर दिया था, हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्हें भी अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत अता की। अब इसके बाद में दो बादशाह ऐसे जिनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। एक बादशाह जिसका नाम आपने सुना होगा, उस बादशाह को कहते हैं नमरूद। नमरूद ने भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात पे हुकूमत की। नमरूद के दौरे हुकूमत के अंदर एक इंसान वाहिद, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वाहिद एक शख्सियत जो अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, दूसरा कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं था, दूसरा कोई रब की परस्तिश करने वाला नहीं था, वो नमरूद, उसे भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई। एक और बादशाह गुजरा है, एक और बादशाह जिसका नाम मेरे अजीजों, वो जो चौथा बादशाह गुजरा है वो बादशाह भी काफिर है, बख्ते नसर उसका नाम है। बख्ते नसर ने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। मगर सुनो सुनो, एक और पांचवें बादशाह होंगे, वो भी सारी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे। सारी कायनात पर उन पांचवें बादशाह की सल्तनत होगी। वो आए नहीं, आने वाले हैं, वो आए नहीं, कयामत से पहले आएंगे। पांचवें बादशाह का नाम क्या होगा? वो मेरे नबी की आल होंगे, मेरे मुस्तफा के घराने से होंगे। उनका नाम हजरत इमाम मेहदी होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पांचवें बादशाह जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, खलीफा होंगे, वो हजरत इमाम मेहदी। मगर मैं बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कर रहा हूँ। मुल्क शाम में आप हुकूमत करते हैं, आपका तख्त रहता है, आपका दारुल खिलाफा मुल्क शाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज करने का इरादा बनाया, कहा मैं हज करूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम हज करने के लिए निकले, मुल्क शाम से निकले, मक्का शरीफ पहुंचे, अल्लाह के घर काबे का दीदार किया, काबे का तवाफ किया, रब्बे काबा के मुकद्दस घर की जियारत की, काबे का तवाफ किया। काबे का तवाफ करने के बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे, आपका तख्त आपके साथ है, आपके साथ में जिन्नात भी चल रहे हैं, आपके साथ में चरिंदो परिंद भी चल रहे हैं, हवाएं आपके हुक्म से चल रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज कर लिया। हज के बाद में आप मुल्क शाम की तरफ निकले। रास्ते में एक यमन नाम का मुल्क पड़ा। मुल्क यमन के अंदर आपने कयाम किया, नमाज का वक्त हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज का इरादा बनाया। आपका उस वक्त में एक इंजीनियर था, उस इंजीनियर का नाम था हुदहुद। वो एक परिंदा है जो तुमने देखा होगा, लंबी सी उसकी चोंच हुआ करती है, वो परिंदा हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में रहता था, आपके वक्त का इंजीनियर था। क्या था उसका कारनामा? सुनो मेरे अजीजों, जब ये कहीं पर निकलते थे, हुदहुद भी साथ में होता था। हुदहुद आसमान पर उड़ते हुए नीचे जमीन को देखता था। इस तरह से उसे जमीन दिखाई देती थी जैसे हम शीशे में अपने आप को देखा करते हैं। ऊपर से शीशा होता है, अंदर से तस्वीर नजर आ जाती है। ऊपर से शीशा होता है, अंदर से अक्स नजर आ जाता है। इसी तरह से ये हुदहुद परिंदा है, उड़ता तो था ऊपर हवा में, लेकिन जमीन पे नजर
डालता था, शीशे की तरह जमीन चमकती नजर आती थी। ये बता दिया करता था किस जगह पर पानी मौजूद है, किस जगह पर जमीन को खोदा जाए तो पानी के चश्मे निकल आएंगे। ये हजरत सुलेमान को बताता था। ये जहां पर जाकर अपनी चोंच मारता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म दिया करते थे यहाँ पर जमीन को खोदा जाए, वहीं से चश्मे निकल आते थे। ऐ लोगों, जब हज करके हजरत सुलेमान चले, मुल्क यमन के अंदर आपने कयाम किया। मुल्क यमन के अंदर जब कयाम किया, नमाज का वक्त हुआ, आपने सोचा वुजू किया जाए। आपने फरमाया हुदहुद को बुलाओ, पानी बताएगा। पानी कहाँ पर है बताएगा, लेकिन हुदहुद नजर नहीं आया। आपने फरमाया कहाँ गया हुदहुद, हुदहुद को बुलाओ, परिंदे को बुलाओ। लेकिन मेरे अजीजों एक बात सुनो, जो जिसकी जिन्स होती है उससे उसे फितरी तौर पर मोहब्बत होती है, यानी वो उसी में रहना पसंद करता है। इंसान इंसानों में रहते हैं, जानवर जानवरों में रहा करते हैं। अब हुदहुद परिंदा मुल्क शाम का, लेकिन इसे यमन में एक हुदहुद मिल गया, अपनी नस्ल का परिंदा मिल गया, अपनी जात का परिंदा जब इसको मिल गया, मेरे अजीजों, हुदहुद ने, जो मुल्क यमन का हुदहुद था, उसने कहा तू कहाँ से आया है? इसने कहा मैं तो शाम से आया हूँ। कहने लगा तू मेरी नस्ल का है, दूर से आया है, चल मैं तुझे अपना मुल्क दिखाता हूँ, चल मैं तुझे मुल्क यमन की सैर कराता हूँ। ऐ लोगों, जरा मेरी तमहीद को अगर तुमने सुन लिया तो मेरी गुफ्तगू के महसल पे पहुंच जाओगे। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब समझना है तो पहले जरा सी तमहीद को समझ लेना। परिंदे ने परिंदे से कहा चल तुझे मुल्क यमन दिखाता हूँ। ये इधर मुल्क यमन देखने लगा, उधर इसकी जरूरत हजरत सुलेमान को पड़ी। आप उधर देख रहे, कहाँ गया हुदहुद? इधर हुदहुद तो घूम रहा है। अब इस हुदहुद ने कहा ऐ मुल्क शाम के रहने वाले हुदहुद, सुन ले, तू एक पैगंबर के साथ रहता है, अल्लाह के पैगंबर के साथ में रहता है, मगर सुन ले हमारे मुल्क के अंदर एक मलका रहती है, चल तुझे उस मलका का दरबार दिखाई देता हूँ, चल तुझे उस मलका का तख्त दिखाई देता हूँ। मुल्क सबा की मलका नाम है बिल्कीस। बिल्कीस के दरबार में लेकर चला गया, बिल्कीस का दरबार दिखाने लगा, बिल्कीस का महल दिखाने लगा, बिल्कीस का तख्त दिखाने लगा। ऐ लोगों, कौन सा तख्त है? वो तख्त भी कैसा तख्त है? 7 मंजिला तख्त है, 40 गज लंबा है, 80 गज चौड़ा है। ये तख्त है बिल्कीस का, इतना वसीओ अरीज तख्त है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। हुदहुद ने इस तख्त को देखा, ये देखकर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वाकई कितना बड़ा तख्त है। हुदहुद ने तख्त देखा। अब ये वापस जब हजरत सुलेमान की बारगाह में आया, जब वापस पैगंबर खुदा की बारगाह में आया, जब ये परिंदा आया, हजरत सुलेमान ने फरमाया कहाँ गया था? आपको गुस्सा था, आपको जलाल था, चेहरे पर जब जलाल देखा, ये परिंदा हुदहुद जवाब में कहता है ए अल्लाह के पैगंबर सुनो सुनो। इस परिंदे का जवाब भी देखो, कहने लगा आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई है। ऐ पैगंबर खुदा, मैं नौकर, मैं खादिम, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मगर सुनो सुलेमान, एक दिन वो आएगा, महशर सजाई जाएगी, मैदान महशर में तख्त परवरदिगार का होगा, सल्तनत परवरदिगार की होगी, हुकूमत रब्बे जुल जलाल की होगी। परवरदिगारे आलम उस वक्त में जलवा फरमा होगा और रब के सामने तुम्हें भी खड़े होना है। याद रखो सुलेमान, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके चेहरे पे जलाल है, कल मैदान महशर में खुदा के सामने तुमको भी खड़ा होना है। इतना सुना, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा खत्म हो गया, जलाल खत्म हो गया, मुस्कुरा के फरमाने लगे ए हुदहुद, चल गुस्सा तो गया, जलाल तो गया, मगर बता तू गया कहाँ पे था? बता तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे तलाश कर रहा था। हुदहुद ने कहा हुजूर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने मुल्क यमन की सैर की है। कहने लगा मैंने मलका सबा को देखा है, मैंने मलका सबा बिल्कीस को देखा है, उसका तख्त देखा है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? कहने लगा बहुत अजीम तख्त है, बहुत बड़ा तख्त है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? इसने तख्त के
کے بارے میں بتایا، حضرت سلیمان نے سنا، لیکن ملک شام پہنچ گئے، ملک شام پہنچ گئے، مگر تخت ذہن سے نہیں نکلا، تخت دماغ سے نہیں نکلا۔ حضرت سلیمان سوچتے ہیں کاش وہ تخت میں بھی دیکھ لیتا، کاش وہ تخت میں بھی دیکھ لیتا۔ آپ کے دماغ میں وہی تخت ہے، آپ نے اپنا دربار لگایا، دربار لگانے کے بعد میں آپ نے ہدہد کو بلایا، آپ نے فرمایا ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو میرا خط پہنچا کے آ، یہ خط لے کے جا، ملکہ کے دروازے پہ جا کر اس کے گھر کے اندر جا کر دینا، اور اس خط کے اندر آپ نے لکھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو، میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس پر ایمان لے آؤ، میری اطاعت و فرما برداری کرو، ورنہ یاد رکھو پھر تمہیں ہم سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی سمدیت کو قبول نہ کیا، اللہ کے اللہ ہونے کا اقرار نہ کیا، تو تمہیں پھر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اے میرے عزیزوں غور کرو، اب یہ ہدہد خط لے کے چلا ہے، خط لے کے کہاں گیا؟ یمن گیا، ملک سبا میں گیا، ملکہ بلقیس کے محل کے اندر گیا۔ سنو تو ذرا محل بھی کیسا تھا، محل بہت بڑا تھا، 7 دروازوں کے بعد میں ملکہ کا کمرہ، بے شک سبحان اللہ، 7 دروازے، پھر اندر ملکہ کا کمرہ، سارے دروازے بند ہوتے تھے، اندر ملکہ ہوتی تھی۔ فرمایا گیا اندر کسی کی جرت نہیں تھی جو چلا جاتا، پہرا لگا ہے، کوئی اندر جا نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھیجا تھا۔ اس پرندے کو اللہ کے پیغمبر نے حضرت سلیمان نے بھیجا تھا، گیا اندر بھی داخل ہوا، جا کر وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد میں واپس دروازہ کھٹکھٹا کے آیا۔ ملکہ بلقیس بیدار ہوئی، تخت اٹھایا، وہ خط اٹھایا، خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد میں اس نے اپنا دربار لگایا، درباریوں سے کہنے لگی یہ خط آیا ہے، اگر وہ ہم پہ حملہ کرنے لگے تو شاید ہمارا بچنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے۔ کہنے لگی ایک ذرا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ذرا پہلے سمجھ لیتے ہیں بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں، فقط بادشاہ ہیں یا اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کہتی ہے ذرا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ کیا کیا اس نے 500 غلام، 500 باندیاں تیار کی، بہترین عمدہ لباس پہنائے ملکہ بلقیس نے، پھر انہیں 500 سونے کی اینٹیں دیں، کہا یہ اینٹیں لے کر جاؤ، اگر بادشاہ ہوں گے تو تحفہ قبول کریں گے، پیغمبر ہوں گے تو سونا چاندی زیورات مال و دولت کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے غلام چلے، یہ باندیاں چلی۔ اب بہت قریب آپ پہنچ گئے ہیں میری گفتگو، جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں بس یہ 2-4 جملے اور آپ کو سننے ہیں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے عزیزوں سنو، اب یہ غلام چلے، باندیاں چلی، اللہ کے پیغمبر کو علم ہو گیا کہ غلام آ رہے ہیں، باندیاں آ رہے ہیں، سونے کی اینٹیں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ سونے کی اینٹیں آ رہی ہیں۔ آپ نے جنات کو حکم دے دیا، فرمایا سونے کی اینٹیں زمین میں بچھا دی جائیں۔ آپ نے پورے میدان میں، پوری زمین پہ اپنے شہر کے اندر سونے کی اینٹیں بچھوا دی۔ وہ 500 اینٹیں لے کر چلے، یہاں پورے شہر کو سونے کی اینٹوں سے سجا دیا گیا، چاندی کی اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر دی گئی، سونے کی اینٹوں کو بچھا دیا گیا، چاندی کی اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ اب وہ غلام جب آئے، وہ باندیاں جب آئیں، جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے عجیب حال دیکھا، سونے کی زمین ہے، سونے کی اینٹوں پر لوگ بھی چل رہے ہیں، جانور بھی بندھے ہوئے ہیں، انہی سونے کی اینٹوں پر جانور پیشاب بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو حیران ہو گئے، ہم جو سونے کی اینٹیں سنبھال کے لا رہے ہیں، یہاں تو جانور ان پہ پیشاب کر رہے ہیں، یہاں تو زمین کے فرش میں بچھی ہے۔ انہوں نے کہا اپنی اینٹوں کو چھپا لو، اس لیے یہاں دکھانا بیکار ہے، یہاں دکھا کے کیا کرو گے، یہاں تو جانور بھی انہی اینٹوں پر گوبر اور پیشاب کر رہے ہیں، تو سونے کی یہاں کوئی ویلیو نہیں، چاندی کی یہاں کوئی اہمیت نہیں، کہ اینٹوں کو چھپا لو۔ اب یہ سارے کے سارے اللہ
اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے. پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا دولت مجھے نہ دکھانا, مال مجھے نہ دکھانا, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت دولت بہت مال عطا کیا ہے, مگر یاد رکھو میرا پیغام مال و دولت کے لیے نہیں تھا. میرا پیغام اس لیے تھا کہ تمہاری ملکہ سورج کو اپنا خدا مانتی ہے, سورج کی پرستش کرتی ہے. جا کے کہہ دو اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت و پرستش میں لگ جائے. اللہ اکبر. یہ غلام واپس گئے, یہ ساری کنیزیں واپس گئی. جا کر انہوں نے ملکہ کو بتایا, اے ملکہ جہاں تو نے ہم کو بھیجا وہاں مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تیرے سونے کی اینٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہا پھر کیا کیا جائے؟ ملکہ کہنے لگی میں خود جاؤں گی, میں خود جا کر ملوں گی, خود جا کر دیکھوں گی, حالات کا جائزہ لوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ ملکہ پورے شام سے چلی ہے, کہاں جا رہی ہے؟ ملک شام. حضرت سلیمان کی بارگاہ میں جا رہی ہے. حضرت سلیمان کو خبر ملی, آپ نے جنات کو حکم دیا اس بار محل کے اندر شیشے کی زمین بنا دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین شیشے کی. فرمایا ساری زمین محل کے اندر شیشے کی بنا دو, نیچے پانی بہاؤ, اوپر شیشہ. اتنی نفاست کے ساتھ میں شیشہ بچھایا گیا, لگتا تھا جیسے زمین نہیں پانی پہ چل رہے ہیں, لگتا تھا پانی پہ چل رہے ہیں. اے لوگوں غور کرو, شیشے کی زمین بنا دی گئی, اندر سے پانی اوپر سے شیشہ. ملکہ نے جب آ کر, ملکہ آ رہی ہے, ابھی 3 میل کی دوری پر ہے, لگ بھگ 4-5 کلومیٹر کی دوری پر. حضرت سلیمان اپنے دربار میں, اپنے دربار کے اندر حضرت سلیمان کو خیال آیا. آپ نے سوچا ملکہ تو آ رہی ہے, ایسا کیا جائے کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت بھی منگا لیا جائے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہی تخت تو بتایا تھا نا ہدہد نے کہ 7 منزلہ تخت ہے, اس تخت کے بارے میں تو بتایا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت منگایا جائے. آپ نے اپنے دربار کے اندر فرمایا کون ہے جو تخت لے کے آئے گا ملکہ کے آنے سے پہلے, کون ہے جو جلدی لے کے آئے گا؟ آپ کے دربار کے اندر ایک جن کھڑا ہو گیا, بہت بڑا جن ہے. اب قرآن سنیں یہاں سے, جن کھڑا ہو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا بیان فرمایا. پروردگار عالم نے فرما دیا قال عفریت من الجن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ایک جن کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اے پیغمبر خدا, اے اللہ کے پیغمبر سنو, آپ یہ مجھے خدمت عطا فرما دے, یہ موقع مجھے دے دے, میں جا کر اس تخت کو لاؤں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دے, جتنی دیر میں آپ محفل سے کھڑے ہوں گے, جب آپ قیام کریں گے میں اس سے پہلے پہلے تخت لے کے آ جاؤں گا, اس سے پہلے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا. آپ نے فرمایا اور کون ہے جو اس سے بھی زیادہ جلدی لے کے آئے؟ اس سے زیادہ جلدی کون لائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ایک انسان کھڑا ہوا, اس انسان نے کہا میں لے کے آؤں گا, مجھے خدمت کا موقع دے. پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. یہ جو کھڑا ہوا کون کھڑا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم موجود تھا. کتاب کا علم رکھنے والا کون تھا؟ جناب حضرت آصف بن برخیہ. کون ہے آصف بن برخیہ؟ اب ذرا تفسیریں اٹھا کے دیکھو, تفسیر جلالین پڑھ کے دیکھو, تفسیر مظہری پڑھ کے دیکھو, تفسیر روح البیان پڑھ کے دیکھو, تفسیر نعیمی پڑھ کے دیکھو. فرمایا گیا یہ جو آصف بن برخیہ ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے, یہ کوئی جن نہیں ہے, یہ بلکہ ایک انسان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہے.
حضرت سلیمان کی امت کے ولی کا نام آصف بن برخیا کھڑے ہو گئے. کون کھڑا ہوا؟ ایک ولی کھڑا ہو گیا. ولی نے کھڑے ہو کے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے حکم دے میں لے کے آؤں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی بارگاہ میں جناب حضرت آصف بن برخیا کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت عطا فرمائے میں لے کے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر کے اندر لاؤ گے؟ کہنے لگا آپ ادھر پلک جھپکیں گے ادھر میں وہ تخت لے کے آ جاؤں گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکیں گے نا اتنی دیر میں لے آؤں گا. اے میرے عزیزوں غور کرو، اب یہاں سے ولی کی کرامت کا بھی پتہ لگا اور ایک ولی کی طاقت کا بھی پتہ لگا. ایک جن تھا بڑا طاقتور تھا، اس نے کہا کہ جب تک محفل برخاست ہوگی جب تک آپ کھڑے ہوں گے تب تک لے آؤں گا. مگر ولی نے کہہ دیا آپ صرف پلک جھپکیں گے، پلک جھپکیں گے میں تخت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تخت لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لاؤ تخت منگاؤ. اللہ اکبر. یہی ہوا. حضرت سلیمان نے ادھر پلک جھپکی ہے ادھر تخت جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. آپ کی خدمت میں تخت بلقیس حاضر کر دیا گیا. اے میرے عزیزوں غور کرو، وہ تخت زمین سے نمودار ہوا. فرمایا گیا اللہ کے ولی نے ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. کہا مولا تو اگر کرم کرے سب ہو جائے گا. فرمایا گیا ملک یمن کے اندر وہ تخت زمین میں اندر دھسا. ملک شام میں جناب حضرت سلیمان کے دربار میں زمین سے نکل آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ایک ولی کی طاقت، اور ولی بھی کس کی امت کا ولی؟ حضرت سلیمان کی امت. بے شک. حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت آصف بن برخیا، ایک ولی کی طاقت کا یہ عالم. پلک جھپکے تو تخت بلقیس آ جائے. اے لوگوں ذرا غور کرو، یہ ولی کی طاقت ہے اور ولی کی کرامت ہے. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ حضرت سلیمان کے امتی، حضرت سلیمان کی امت کے ولی، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے. ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں، ہم تو آقا کے امتی ہیں. تو آقا کے امت میں جو کوئی ولی ہو اس ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس ولی کا مقام کیا ہوتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کا یہ عالم تو آقا کے امتی کی شان کیا ہوتی ہے، آقا کے امتی کا مقام کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ دوستو، تقریر جو ہے بہت بلند تھی، جس میں مفتی صاحب نے کہا حضرت سکندر ذوالقرنین جنہوں نے یاجوج اور ماجوج کو قید کیا تھا، حضرت سکندر ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین پر حکومت عطا کی تھی. 2 بادشاہ ایسے بھی آئے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورے زمین پر حکومت عطا کی تھی، جس میں نمرود تھا. دوستو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.